یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 32 تا آیت نمبر 38 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مخالف ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر ہدایت، نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ اور وہ ان کے سب اعمال اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کو ضائع مت کرو۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے پھر مر گئے اور وہ منکر ہی رہے تو ہرگز نہ بخشے گا اللہ انہیں۔ سو تم بودے نہ ہو جاؤ اور لگو پکارنے صلح اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دے گا تمہارے کاموں میں۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم یقین لے آؤ اور بچ کر چلو تو دے گا تم کو تمہارا پورا بدلہ اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال۔ اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو اور ظاہر کر دے تمہارے دل کی خفگیاں۔ سنتے ہو تم لوگ تم کو بلاتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا، اور جو کوئی نہ دے گا سو نہ دے گا اپنے آپ کو، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل دے گا اور لوگ تمہارے سوا، پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح۔
آیت نمبر 33 میں اعمال کے باطل ہونے سے کیا مراد لی گئی ہے؟ اعمال کے باطل ہونے کی ایک صورت تو وہ ہے جو کفر کی وجہ سے پیش آتی ہے، کیونکہ حالت کفر میں کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو زمانہ اسلام کے اعمال اگرچہ لائق قبول تھے، مگر اس کے کفر اور اس کے ارتداد نے ان سب اعمال کو بھی غارت کر دیا۔ دوسری صورت اعمال کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ بعض اعمال صالحہ کے لیے دوسرے اعمال صالحہ شرط ہیں، تو جس شخص نے اس شرط کو ضائع کر دیا تو یہ اس کا صالح عمل بھی ضائع ہو جائے گا جو اس شرط کے ساتھ مشروط تھا۔ مثلا ہر عمل صالح کے قبول ہونے کی شرط یہ فرمائی گئی کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں ریا، دکھاوا لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو شخص نیک اعمال ریا اور نمود کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو باطل کر دے گا۔ آیت 36 میں ہے کہ اللہ تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرتا، جبکہ قرآن مجید میں زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، تو اس سے کیا مراد لی گئی ہے؟ اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرتا، مگر پورے قرآن مجید میں زکوٰۃ، صدقات کے احکام اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بے شمار ترغیبات اور مواقع ذکر کیے گئے ہیں، اور خود اس کے بعد ہی دوسری آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تاکید آ رہی ہے۔ اس لیے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال تم سے اپنے کسی نفع کے لیے نہیں لیتا، بلکہ تمہارے ہی فائدے کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس کا ذکر اسی آیت کے اندر یوں فرمایا گیا کہ یؤتکم اجورکم، تاکہ وہ تمہیں پورا بدلہ دے، کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تم سے کہا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ آخرت میں جہاں تمہارے سب سے زیادہ تمہارے لیے ضرورت نیکیوں کی ہوگی، اس وقت یہ خرچ کرنا تمہارے کام آئے گا اور وہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔